بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں مشکلات کو حل کرنے والا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کو پھر کئی ہزار اولیاء کرام اور مشائخ حضرات نے مختلف اوقات میں پڑھا، آزمایا۔ یہ اتنا تیز اثر کرنے والا ہے جس طرح بجلی کام کرتی ہے۔ یہ میرے خیال سے بجلی سے بھی زیادہ اثر دکھانے والا وظیفہ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے جس کی تائید اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ تو کیوں کہ یہ اثر اتنا دکھانے والا ہے کہ اس میں ہمارے مالک، ہمارے خالق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو وہ وظیفہ ہر صورت، ہر حال کامیاب ہوتا ہے اور بجلی سے بھی زیادہ اثر دکھانے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے اس طرح کرنا ہے، جب کوئی مشکل آپ کو آ جائے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہے۔ تو خصوصاً یہ محرم الحرام میں اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عمل کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ اس میں بہت قربانیاں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اس طرح سمجھ لیں جس طرح آپ نے بندوق میں گولی ڈالی اور ٹیگر کو دبا دیا، تو جب گولی اتنی تیزی سے جاتی ہے تو اسی طرح یہ عمل بھی اتنی تیزی سے کام کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نفل کس طرح پڑھنے ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آیات کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ پھر آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو کرنی ہے کہ اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، اے اللہ میں بے بس ہوں۔ تو پھر آپ نے یہ دعا مانگتے ہوئے ساتھ ہی یہ آپ نے قرآن مجید
फुरकान हमीद की ये आयत पढ़नी है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। तो इसको भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। तो जब आप इसको 100 मरतबा पढ़ लें तो फिर सजदे से सर उठा लें और दरूद इब्राहीम 100 बार पढ़ सकें तो बेहतर। अगर 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आपने इस तरह करना है कि दरूद इब्राहीम को 11 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे दम करना है। दम करके फिर अपने चेहरे पे हाथ को उसी तरह फेर लेना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह यूँ ही आप मुसल्ले से उठकर पीछे हटेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुराद पूरी कर देंगे। यह इतना तेज़ तरीन